قدر پوچھنی ہے نا، تو اسی مجلس میں بیٹھنے والے ہم ان بزرگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو اپنی عمر کی 60 سے 70 بہاریں گزار چکے ہیں، اور وہ ہمیں بتلائیں گے کہ میری زندگی کے سب سے سنہری ایام وہ جوانی کے دن تھے۔ وہ 10 سے 15 منٹ میں شاید ہمیں خلاصہ کلام سنا ڈالیں اپنے 60-70 سال کا، لیکن وہ بتائیں گے میرا گولڈن پیریڈ وہ تھا جب میں جوان تھا، جب مچھلی پانی کے اندر تھی اور جس طرح چاہتی تھی اپنے ونگز پہ پوری طرح قوت، طاقت، استطاعت رکھتی تھی ان کو استعمال کرنے کی۔ بچپن میں کچھ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہوتی اور بڑھاپے میں بندہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ بھائیو، اگر زندگی میں کچھ کرنے کی، کچھ کر گزرنے کے دن ہیں تو وہ جوانی کے دن ہیں۔ آج ہم دیکھیں معاشرے میں، آپ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جائیں، لوگ کالج، یونیورسٹی میں جوانوں کو داخلہ دینا پسند کرتے ہیں۔ آپ کسی سے دوستی لگائیں، لوگ آپ سے جوانی میں دوستی لگانا پسند کرتے ہیں۔ آپ کسی سے رشتہ داری بنانا چاہیں، لوگ جوانی کے اندر آپ کو رشتہ دینا پسند کرتے ہیں۔ آپ کہیں جاب، نوکری، کاروبار کسی سے کرنا چاہیں، لوگ جوانوں کے ساتھ معاہدے کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہے جو جوانوں کو پروٹوکول دیتی ہے، اور کائنات کا رب ہے، کہتا ہے شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ۔ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کے اندر اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ ساتھ، اس کے جو بھی شب و روز کے معاملات تھے، اس نے یہ یاد رکھا کہ میرے رب نے مجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ شاب شیبۃ فی الاسلام، وہ نوجوان جس کی جوانی اسلام پہ گزری، کانت لہ نورا یوم القیامہ، کہا قیامت کا دن ہوگا جب لوگوں کے پاس اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ظلمتیں ہی ظلمتیں ہوں گی، کسی کو پل صراط کراس کرتے ہوئے روشنی نہیں میسر ہو رہی ہوگی۔ اس نوجوان کو جس نے جوانی میرے رستے میں گزاری ہوگی، میں اس دن اپنا نور عطا کروں گا۔ کہیں کہا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، قیامت کے روز یہ سوال کیا جائے گا کہ بتا اپنی جوانی کہاں گزار کے آیا ہے۔ وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، اپنی عمر کن کاموں میں فنا کر کے آیا ہے۔ یہ سنی نا ہم نے، بڑی مشہور معروف حدیث ہے، کہا 5 سوالوں کے جواب دینے سے پہلے بندہ میدان محشر سے اپنے قدم ہٹا نہیں سکے گا۔ ان میں سے ایک سوال عمر کا ہے۔ اب دیکھیے، عمر میں پیدائش ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، یہ سب کچھ پیدائش سے موت تک سب کچھ کور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اگلا سوال کیا کریں گے؟ اس جوانی کا، اس عمر پوری کا جس جوانی پہ انحصار تھا نا، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، بتا وہ تیرا شباب کہاں گزرا ہے، تیری جوانی کے دن کہاں گزرے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، ساتھیوں، آئیں آج ہم مسلم یوتھ لیگ کی جانب سے ملک بھر کے اندر، لاہور بھر کے اندر اپنے نوجوانوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں، آئیں آج صرف اپنے 5-6 فٹ کے جسم کے لیے جینے کی بجائے، اپنے کینال 2 کینال کے گھر کے خوابوں کو ذہن میں لینے کی بجائے صرف کہ میری گاڑی ہوگی، میرا بنگلہ ہوگا، میری بیوی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، میرا بزنس ہوگا، میرا فیوچر ہوگا، یہ سب کچھ دینے کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے۔ آئیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ کمرہ امتحان ہے، یہ نتائج کا دن آج یہاں پہ نہیں ہے۔ کہا میں نے موت اور حیات کے سلسلوں کو لوگوں پیدا اس مقصد کے لیے کیا ہے تاکہ تمہیں آزما سکوں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرنے والا ہے۔ یہ دنیا ملنے کے بعد بھی، کل کی خبر ہم نے سنی نا، خیبر پختونخوا کا موجودہ وزیر اعلیٰ، پورے صوبے کا جس کو ہم بادشاہ کہتے ہیں نا، وہ کل کے روز بادشاہت کے تخت پہ بیٹھا انتقال کر گیا ہمارے ملک کے اندر۔ یہ موت بڑی ظالم ہے، یہ نہ جوانیاں دیکھتی ہے، نہ حسن دیکھتی ہے، نہ عہدے دیکھتی ہے، یہ جب آتی ہے تو بتاتی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے 60-70 میں جا کے فوت ہونا ہے، ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ کتنے ہی دادے ایسے جنہوں نے اپنے پوتوں کے جنازوں کو کندھے دیے، کتنے ہی میرے ساتھ پڑھنے والے اسکول میں ایسے تھے جو کالج میں میرے ساتھ نہیں تھے، جو یونیورسٹی میں میرے ساتھ داخل ہوئے تھے، میری کلاس میں پڑھتے تھے، لیکن یونیورسٹی سے ہم پاس آؤٹ بعد میں ہوئے، وہ دنیا سے پاس آؤٹ پہلے ہو گئے۔ تو آئیں، آج وقت ہے، آج ہم اپنے معاشرے کے لیے، آج ہم اپنے لوگوں کے لیے، آج ہم لا الہ الا اللہ کے اس پاکستان کے لیے، آج ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے آج
دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کردار ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ آپ ماشاءاللہ ابھی فلسطین پہ یہاں بات کر رہے تھے، آج دیکھیں نا کہ فلسطین کے مسلمانوں کو دنیا میں اگر کسی سے امید ہے تو کس سے ہے؟ آج پاکستان سے۔ 98 میں دھماکے آپ پاکستان میں کر رہے تھے چاغی کے مقام پہ، اور مٹھائیاں فلسطین کی گلیوں میں تقسیم ہو رہی تھیں کہ ہم ایٹمی قوت بن گئے۔ وہ فلسطینی بچہ جو اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے، ٹینک کے سامنے کھڑا ہو کے میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا یہ پتھر نہ دیکھ، بلکہ پاکستان میں پڑا ہوا ہمارا ایٹم بم دیکھ۔ وہ پاکستان کون ہے؟ وہ میں اور آپ پاکستان ہے۔ وہ ہماری انہیں امید اور ہمارا انتظار ہے کہ یہ کب محمد بن قاسم بن کے آئیں گے۔ لیکن پاکستان کا نوجوان کبھی وہ نشوں میں دھت نظر آتا ہے، کبھی یونیورسٹیوں کے اندر لاشیں برآمد ہوتی ہیں کہ نشے کی مقدار زیادہ لے لی تھی، کبھی وہ ٹک ٹاک کے اندر، کبھی پب جی کے اندر، کبھی نیٹ فلکس کے اندر گھنٹوں کے گھنٹوں اور مہینوں کے مہینے ضائع کر دیتا ہے۔ تو آئیں ہم اپنے معاشرے کے لیے کچھ کردار ادا کرنے والے بن جائیں۔ آج ہماری قوم کا مزاج کیا ہے؟ ہم باتیں بہت اچھی کر لیتے ہیں، ہم تبصرے اور تجزیے بہت اچھے کر لیتے ہیں، ہم تنقید بہت اچھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم میں سے عملی کردار ادا کرنے والے لوگ آج ان کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، مسلم یوتھ لیگ کے یہاں ماشاءاللہ اکثر ذمہ داران بھائی بیٹھے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی یونین کونسل کے اندر ہم الحمدللہ اس وقت نوجوانوں کی 10 رکنی باڈی تشکیل دے رہے ہیں۔ جیسے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی ٹیمیں بنی، کمیٹیاں بنی، اسی طرح ہم یوتھ کیبنٹ ہر یونین کونسل کی سطح پہ، یہ اسامہ بھائی، علی بلال بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہمارے پورے پی پی کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نوجوانوں کو اس کام میں کھڑا کر رہے ہیں کیونکہ نوجوان ہی تحریکوں کی جان ہوتے ہیں۔ جب نوجوان کسی مشن پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم صدر بنا رہے ہیں، نائب صدر ہے، جنرل سیکرٹری ہے، جوائنٹ سیکرٹری ہے، فینانس ہے، ویلفیئر ہے، سپورٹس ہے، میڈیا ہے، بلڈ ہے، فیمیل سیکرٹری ہے۔ یہ 10 رکنی ہم ٹیم بناتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کھیلوں کے میدان آباد کریں، اپنے نوجوانوں کو اس سکرین ایڈکشن سے نکال کے گراؤنڈ میں لا کے کھڑا کریں کہ آئیں آج ایک صحت مند اگر ہمارا جسم ہوگا تو کل کو یہی صحت مند جسم ہمیں صحت مند دماغ دے گا۔ ایک لاغر کمزور قسم کا مومن بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قوی مومن کو پسند کرتا ہوں، اور قوی بندہ ہوتا جوانی میں ہی ہے۔ ہم اس نوجوان کو قوی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم ریسکیو کی ورکشاپس کروا رہے ہیں، روڈ پہ جاتے ہوئے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہاں بھی ایک دفعہ ماشاءاللہ موقع ملا، ہم نے کروائی ہے ورکشاپ، حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی گاڑی ٹکرا جاتی ہے تو ایمبولینس کے آنے سے پہلے مریض کو ہسپتال شفٹ کرنے سے پہلے ہم اس بندے کو مرنے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ ہم یہ کام صرف ہفتے بعد بھائیوں ہادی میں جمع ہو کے نہ کریں، بلکہ ان کاموں کو ہم اپنے علاقوں میں لے کے اتریں، اپنی وارڈز کے اندر، اپنی شماریاتی بلاک کوڈز کی سطح پہ یہ سیشنز ارینج کروا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ ٹیم موجود ہے، مارکیٹ کے بہترین قسم کے ٹرینر الحمدللہ موجود ہیں۔ اسامہ بھائی آپ سے ذکر کر رہے تھے، اس ملک کے اندر اس وقت بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں کئی لاکھ نوجوان ملک سے باہر چلے گئے۔ ہم الحمدللہ آئی ٹی کے اور فری لانسنگ کے کورسز کروا رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں رہ کے لیپ ٹاپ، موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال کرتے ہوئے آپ پیسہ کیسے کما سکتے ہیں، ڈالر پاکستان میں رہ کے آپ کیسے کما سکتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کے کورسز الحمدللہ کروا رہے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ شعور دے رہے ہیں کہ آئیں آگے بڑھیں۔ یہ ملک جو ہم نے چند خاندانوں کو ٹھیکے پہ دے رکھا ہے نا، جنہوں نے پچھلے 76 سالوں میں اس کو لوٹ کھایا ہے، آئیں ہم ان سے اس ملک کو ان کے تسلط سے آزاد کروائیں اور آگے بڑھ کے اس ملک کے اندر ہم کردار ادا کرنے والے بنیں، اس ملک کی قیادت ہم سنبھالیں، اس ملک کی سیادت ہم سنبھالیں، اس ملک کی سیاست کے میدان کے اندر ہم آگے بڑھیں۔ یہی وہ دعوت ہے جو مسلم یوتھ لیگ کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے بھائیوں کو، نوجوانوں کو دے رہے ہیں۔ آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جس ٹیم کا میں نے آپ کے سامنے تعارف کروایا ہے، آئیں ہم جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں یہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بچوں کو ان نوجوانوں کی اس ٹیم میں مسلم یوتھ لیگ کے اندر شامل کریں۔